یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں سائیوال میں تھا، ایک بچہ ہے میرے پاس FSC کا، پھر اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے۔ جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقا، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا۔ اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہری ہے، بہت سے دہری سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ صاحب پاگل ہو گئے ہیں، کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کر دیں، 10 لاکھ کھرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے، ایک دم ابھرتی ہے، تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا،
यतलबहु हसीफा, दिन आगे चलता है रात पीछे चलती है। और फिर अश-शम्स वल क़मर वन-नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गए? कबल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहां से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है। अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। 7 समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाती। यहाँ लोग मर रहे होते तो अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर दिया जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। फिर उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहां से है? इसमें नमक हर वक्त कहां से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई पानी को कड़वा रखो वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा, इसकी बदबू तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो फिर इंशाल्लाह लॉरेंस कॉलेज वाले सारे खेवड़ा की कान के आगे खड़े होते, ट्रक भर रहे होते हैं जी, सबकी बारियां लगी होती, जिम्मेदार ताजर। अल्लाह ने हमें इतना नमक दिया, पूरी दुनिया में इतना नमक किसी के पास कोई। तो अल्लाह ने क्या किया? जमीन को थोड़ा सा जनूब की तरफ झुका दिया और उधर समंदर कर दिए, और पहाड़ों को शुमाल की तरफ कर दिया, ऊपर बर्फ जमा दी। फिर जमीन के झुकाव से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक ने पानी को जनूब की तरफ बहाना शुरू किया। पहाड़ों पे बर्फ पिघली, वो नदी नालों में बदली, चश्मे शामिल हुए, झरने शामिल हुए, आबशारें शामिल हुई। वो पानी एक ताकत के साथ पत्थरों से टकराता हुआ और बल खाता हुआ एक हुस्न भी अल्लाह ने बना दिया, खूबसूरती भी बना दी। लोग नारायण की झील देखने जा रहे हैं, हालांकि इतना सफर, मुसीबत खाने, पत्थर, पहाड़ टकरे, फिर भी जा रहे हैं। वहां से ये पानी जब मैदान में आता है तो जमीन में नमक है, तो ये पानी क्या करता है? जमीन की रगों से नमक को खींचता है और पूरे ट्रॉले बनकर टनों टन दुनिया के सारे दरिया नमक समंदर में फेंक रहे हैं। रोजाना करोड़ों अरबों टन अल्लाह ही जाने पानी समंदर में नमक को फेंकता रहता है। समंदर कड़वे रहते हैं और हम मजे में रहते हैं। अगर ये मीठे हो जाते हैं हम बर्बाद हो जाते हैं। सारे शहर का पानी कड़वा हो, जहां से नहर गुजर रही है वहां नल का खोदो पानी मीठा हो। फैसलाबाद में मेरी रिहाइश है, मेरा इलाका खानेवाल है, रिहाइश मेरी फैसलाबाद, तो वहां सारे शहर का पानी गंदा है। उसमें से एक नहर गुजर रही है, उस नहर के दोनों तरफ जितने नलके हैं सबका पानी मीठा, क्योंकि पानी बहता रहता है और उसके अंदर के नमक को खींच के आगे चलता रहता है। तो ये हमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अम खुलक़ू मिन गैरि शै, क्यों भाई आप ही बन गए खुद ब खुद? अगर खुद ब खुद बने तो जाओ जो करना है मर्जी करो। नहीं, अल्लाह खुद ब खुद तो नहीं बने। हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताद कार, ता गुलामे शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला इरूम, ता गुलामे शम्स तबरेजे नशुद। कोई चीज खुद ब खुद तो है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता पता तो करो तुम्हें किसने बनाया है। ये बहुत बड़ा जिंदगी का सवाल है, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें कौन मौत देता है, तुम क्यों पैदा होते हो, तुम कहां जा रहे हो। ये इल्म मेरे बच्चों कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये इल्म अल्लाह ने बतौर मुसलमान के हम पर फर्ज करार दिया, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, हदीस पाक के जरिए से उसे महफूज कर दिया। तो जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले ये तय करो कि तुमने जिंदगी गुजारने कैसी। दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, ढूंढो अल्लाह को, पाओ अल्लाह को। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। मेरे रब की इज्जत की कसम, अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिला। उसको खो के क्या हासिल हुआ? 7 बर्रे आजम तुमने मालिक बन गए, लेकिन अल्लाह नाराज है।
تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، لگتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، وما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آ رہا ہوں، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمارے یہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ حقیقت ہے۔ ٹھو ٹھو دھماکے، ایسا ہی دن ہوگا۔ جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ ہے مائیں بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی ہے، کوئی لسی بنا رہی ہے، اور کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ سورج میں نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان اسی طرح
بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے۔ زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے۔ دریا صحرا، بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے۔ اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی۔ دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا۔ آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، خوبصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، انہوں ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہائے 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 ہائے، حجات تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟
عین الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تمہیں ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرنا۔ عقاب کو اونچی اڑان، جھپٹنا میرا رب سکھاتا ہے، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا، گوشت رکھو کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو آرام نال کھاوے گا۔ مریضوں کو کہے گا میٹھا نہیں کھانا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے خلاف، جو کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب بھائی تو سیبوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے، اور باہر علم غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے، غلط نہیں جاتا۔ اور صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی، وحی بھیجتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے
کیسے پیش کرنا ہے، مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو سے جھوٹ بلوایا تھا، الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی طرح بولے انہوں نے نہیں ایمان لیا ہونا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک، ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لی، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے تو ہم نے قبول کیے تھے۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہا ہوں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ گے، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں، ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں، فنا فی التبلیغ،
حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے نکال دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں گا۔ ڈیرے ذرا سال میں آپ کی کانفرنس سال بعد ہوتی ہے، سال بعد ایک کانفرنس نہیں کروں گا، لبدا میرے 1 گھنٹے دی گال نال کی اثر ہونا ہے۔ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوں، اور پھر کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں گا، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میری چیلے ہوں۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کو لاہور کی دنیا، کلینک کی دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ایمانہم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھلائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، نیکی پر جمیں گے، تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھیار ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا۔ وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے، اوروں کے عیب پکڑیں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، اس پہ تنقیدیں کریں گے، تب سے ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے۔ یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے، کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے، انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے، پردہ دار عورت جا رہی، سامنے بے پردہ نظر آئے گی، شیطان فوراً حقارت میں ڈال دے گا، ویکھو شرمیں نہیں آمدی ننگی جاندی پئی۔ داڑھی والا مرد ہوگا، ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی، سامنے کوئی عام حالات کہا جائے گا نا، بے شرمان غیرت ہی کوئی نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے۔ یہ شیطان کی یہ جنگ ہے، اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو، نیک عورتوں کو نیکی کے تکبر میں، عجب میں، تکبر میں، میرے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ ہون متبع پڑھ گئے، ہون متبع، شح مطاع، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن۔ فرمایا کہ خواہش کی غلامی، جو جی میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم، کہ خواہش کے غلام بن گئے، جو جی میں آیا کرنا ہے، جو جی میں آیا کرنا ہے، پہلی چیز ہلاک کرنے والی۔ شح مطاع، بخل انتہا درجے کا، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کہتا ہے میری تیری دوستی نہیں لگ سکتی، بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ فاسق ہو،
اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا ہو۔ اور شحیح تو بڑا بدقسمت ہے، بخیل ہوتا ہے کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر تو کرے۔ اور شحیح وہ بدبخت ہوتا ہے جو صرف گن گن کے مزے لوے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ کسی اور پہ خرچ کرے۔ لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، 200 ارب نام اور رات قبر جا کے مٹی دی کیڑیاں دی غذا بن گیا۔ یہ شحیح ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا شح مطاع، وہ بخل جو اسے اپنا غلام بنا لے۔ اور تیسری بات میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا، خود نمائی، خود بینی، خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ آگے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک ہے، بخل سے بھی خطرناک ہے، خواہش پرستی سے بھی خطرناک ہے، اور تمام ان برائیوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اس طرف سے حملہ کرے گا، نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف، اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ عن شمائلہم، الٹے ہاتھ پر گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ سارا۔ تو شیطان فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کر، اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیلا ونہارا، یہ وہی ہے لأقعدن، جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیری طرف پکارا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نبی دعوت کیوں دیتا ہے، شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور نبی دعوت دیتا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے۔ تو میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں جب میں سورہ نوح میں کبھی دھیان سے پڑھنے کا موقع مل جائے کہ ایک شخص 950 سال ایسے لوگوں سے بات کر رہا، دیکھنا آپ متوجہ میں بات کر رہا ہوں، آپ صرف بلب گرنا شروع کر دے تو میرا بیان تھا مک جانا۔ اگر آپ مجھے آئی کانٹیکٹ نہیں دیں گے میں تو نہیں بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ 950 سال ایک شخص جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ کرتے کیا تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بات کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ یوں آپ حضرات بیٹھے ہوں، کوئی علامہ دانشور بولے گا؟ کسی کی جرت ہے کہ ایسے مجمع سے کوئی بات کرے؟ پھر اتنا بھی نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یوں کر کے بیٹھتے تھے، یوں کر کے چہرے پر کپڑے ڈالے ہوتے تھے اور کانوں میں یوں انگلیاں ڈالی ہوتی تھیں۔ اس طرح نوح کی آڈینس تھی اور نوح ان کو سنا رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا نوح نوحہ سے، نوحہ جو دکھ پہ رونا ہوتا ہے نا اسے عربی میں نوحہ کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ نے نوح رکھا کہ وہ ساری زندگی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، یوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ ثم انی دعوتهم جہارا، یا اللہ جب انہوں نے ایسے کیا تو میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لهم، انہوں نے ایسے کیا تو میں چیخ چیخ کے بولا، واسررت لهم اسرارا، پھر کبھی کوئی اکیلا مل گیا تو اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے محنت کی، وہ اللہ کی مان لے، اللہ کی مان لے۔ اس طرح میرے بھائی بہنوں یہ دو نظام ہیں جو چلتے ہیں، ان دونوں کے پیچھے محنت ہے، طاقت ہے۔ شیطان کی دعوت چلتی ہے حکومت سے، پیسے سے، وجاہت سے، غلط عورت سے، اور رحمان کی دعوت چلتی ہے اپنی ذات سے۔ رحمان کی دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رحمان کی دعوت اپنی ذات سے چلتی، میرے محبوب کھڑے ہو جائے، میرا پیغام سنائیں،
اور اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنا ظاہر اپنا باطن درست کریں، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں اور مال جمع کرنے کا فکر نہ فرمائیں اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ نبی کی دعوت اپنی ذات سے چلو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔ جو سیاسی دعوت ہے وہ اوروں کی طرف ہو جاتی، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک، ڈاکٹروں کو ٹھیک کرو، انجینئروں کو ٹھیک کرو، تاجروں کو ٹھیک کرو، بیوروکریسی کو ٹھیک کرو۔ اور نبی کی دعوت چلتی ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔ سب سے پہلے تم مجھے مسلمان دیکھو گے، سب سے پہلے میں اسلام والا بنوں گا، مجھ سے پھر آگے بات چلے گی۔ تو نبی کی دعوت کا رخ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، اپنی ذات سے ادھر ہوتا ہے۔ اور ہماری آج کل کی جو دینی دعوتیں ہیں ان کا سارا رخ اوروں کی طرف ہو جاتا ہے، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، اپنی ذات بھول جاتی ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے 4 چیزوں سے، ملک، مال، وجاہت، غلط عورت۔ میرے نبی کے پاس یہ 4 باتیں پیش کی گئیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، کہنے لگا اے محمد ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو یہ ہماری حکومت، عرب کی حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں، تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَالًا، اگر تم پیسہ چاہتے ہو، جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو قریش کا سب سے مالدار آدمی بن جا۔ ان كنت تريد به شرفا، اور تو چاہتا ہے کہ میری مکے میں وجاہت ہو، چودراہٹ ہو، لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر ایک فیصلہ نہیں ہو، سارے فیصلے تجھ سے کروائے جائیں۔ ان كنت تريد به الباء، تجھے عورتوں کی خواہش ہے، جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی سے تو کہے گا تیری شادی کر دیتے ہیں، پر یہ کام چھوڑ دے۔ اس حدیث سے میں استنباط کرتا ہوں کہ شیطان اپنی دعوت کو پھیلاتا ہے حکومت سے، مال سے، وجاہت سے، غلط عورتوں سے۔ آپ یوں سن رہے ہیں، جب وہ خاموش ہو گئے تو ایسے بیٹھا تھا، ایسے یوں کر کے ہاتھ پیچھے کر کے یوں ایسے بیٹھا تھا، تکبرانہ انداز میں بیٹھا، آپ کو کوئی حیثیت نہ دوں، اسے یہ بیٹھنے کا انداز تھا اس طرح۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا فرق تھا ابل ولید، تیری گل مک گئی؟ تو میں گل کروں، اجازت ہے میں گل کروں؟ ہاں کرو۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ عتبہ یوں بیٹھو گے، اب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی ترجمہ قریب کرتا ہے، اصل تک تو نہیں پہنچاتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب جو میں نے تجھے کہا ہے کھل کے بیان کر، کھل کے کہہ دے اور ان مشرکین سے درگزر کا کام لے۔ ٹھیک، ترجمے میں کوئی حرکت پیدا ہوئی؟ ابو عبید یہ تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت پر گزرے، ایک بدو اونٹ پہ گزر رہا تھا، اونٹ، اس آیت کو سن کر دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلے گیا۔
ابو عبید کہنے لگے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے نا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس کو سجدہ کر رہا۔ ایک کیا اس میں ہے؟ وہ عرب جانتا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ میں میرے نبی نے کیا کر دیا یہ عتبہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اہل زبان۔ تو جب آپ یہاں پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ، عاد و سمود کی بجلیاں تم پر کڑکنے والی ہیں، تم پر گرنے والی ہیں۔ تو وہ یہاں یوں بیٹھا تھا، اس نے یہیں سے یوں جمپ کیا، ایسے انہی ہاتھوں سے یوں جمپ کر کے اللہ کے نبی کے منہ پر جا کر دونوں ہاتھ یوں رکھی، ایسے رکھی، ناشدتک الرحم، تجھے رشتہ داری کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا، دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر دیا، آگے کچھ نہ کہنا، اور ایسے کانپتا ہوا اٹھا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی کہ کون سمجھائے اس آدمی کو، تو عتبہ نے کہا میں سب سے بڑا عربی دان ہوں، میں سمجھاؤں گا۔ ہاں ہاں تو سمجھائے۔ عتبہ بن ربیعہ جب واپس آیا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا، لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، ارے اہل مکہ قریش، اللہ کے واسطے آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس شخص کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، یہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے محمد جب بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، ان محمدا اذا قال لم یکذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ کہ پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شاعر بھی ہوں، نظم و نثر کا بھی بادشاہ ہوں، سحر کی بھول بھلیوں کو بھی جانتا ہوں، پر وہ ایسا کلام تھا جو نہ شعر تھا، نہ سحر تھا، نہ نظم تھا، وہ نثر تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ جو میں نے آپ کو دو نمونے بتائے ہیں کہ باطل کیسے چلتا ہے اور حق کیسے چلتا ہے، دونوں کے پیچھے وحی ہے، دونوں کے پیچھے دعوت ہے، اور دونوں کے پیچھے قربان ہو جانے والی محنت ہے، قربان ہو جانے والی محنت ہے۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو ایک دم خود ہی سب کو بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا دیتا، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو جبریل کے پر پہ بٹھاتا اور مدینے پہنچا دیتا۔ کس مشقت سے گزروایا، غار ثور میں کیسے چھپایا، پھر راستے کیسے بدلوائے۔ ایک کافر کو رہبر بنا کے، عبداللہ بن عریقت اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو لے کر مدینے تک پہنچا ہے، اور ان کے اسلام کی تصدیق بھی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا بھی نہیں پتا۔ اسباب کی دنیا میں اسباب کی رعایت اللہ نے اپنے نبیوں سے کروائی، اپنے محبوب سے کروائی، اور پوری کروائی، چونکہ آپ کا عمل سنت بننے والا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو آپ ہر موقع پہ ضعف ہو تو کیا کرنا ہے، طاقت ہو تو کیا کرنا ہے، مجمع ہو تو کیا کرنا ہے، فرد ہو تو کیا کرنا ہے، پوری زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو، بہت حساس، بہت نازک اور بہت عظیم ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ تیرا حال، تو بے عیب، تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ، تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ پیپر پھاڑ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ پیپر نہیں ہے، پیپر ہے ایک بندہ، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے،
وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے، میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے، اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نو کھواواں اللہ تینوں کی تو کھواواں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی۔ ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، یہ اللہ آپ اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا۔ پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول یہودی ہے، کہ یہودی ہے، انسان ہے۔ اس کے جنازے، یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آتا تھا، کچھ دن سے آیا نہیں، آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہیں وہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ یہودی حال پوچھنے کے لیے 7 میل بنو قریظہ قبا سے ادھر رہتے تھے، اس طرف، یہاں بنو قریظہ، یہ قبا، یہ بنو قینقاع، یہ مدینہ، اور یہ بنو نذیر۔ اس طرح 3 قبیلوں کی یہ آبادی تھی مدینے کی، جو نقشہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا تھی۔ 7 میل کا فاصلہ تھا، میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھ، آگے وہ مر رہا تھا۔ تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لے ابو القاسم۔ تو نے لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ تو آپ خوشی سے پنجوں پر کھڑے ہو، ایسے ہو کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دی۔ انسان کی قیمت بطور انسان، انسان کی قدر بطور انسان۔ جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے، شعبے والے گر جاتے ہیں تو وہ شعبوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اصل زوال تو انسان پر آتا ہے، اس کی صفات پر آتا ہے، تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے، گرتے چلی جاتی ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے۔ میں معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں۔ وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے، ایک گاہک آ گیا ہے۔ وکیل کے پاس کوئی جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے۔ یہ زوال ہے۔ جب سوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی قوموں پہ بھی بوڑھاپا ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا، پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں، چلو سال میں ایک باری صحیح، کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو
آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو رہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے. جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جوڑ سکیں گے. ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، جج بھی بنا رہے ہیں، تاجر بھی بنا رہے ہیں. پیسے کی آمد ہونی چاہیے، جھوٹ سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، منشیات بیچ کر آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے. یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نواز. جہاں سے روشنی ملنی تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھا نا. اناٹمی پڑھ کے انسان تو نہیں بنتا. انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا سہرا باندھ کر آئے، انسانیت کا تاج پہن کر آئے. ساری کائنات کی انسانیت ان کے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے جھکا دی. ان سے جڑیں گے تو پھر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے، ایک اچھا عالم بنے گا، سائنسدان اچھا سائنسدان بنے گا. تو درد کی بات ہے. ایک محکمہ انہوں نے مجھے بولا جی بیان کریں. یہاں ایک شکایت تو یہ ہے کہ رشوت لینے والوں نے ہمیں تباہ کیا ہوئے. دوسری شکایت یہ جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بڑے ہیں. جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بہت، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں. دو تین ایک سائن کرنا ہوتا ہے، تین دن بلاتے رہتے ہیں، کل آوے جی، کل آوے جی، کل آوے جی. کہ ہم ایک طرف بد اخلاقی کا شکار ہیں، ایک طرف ہم بددیانتی کا شکار ہیں. جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب کسی کے اندر نیکی آتی ہے تو وہ پھر اس کو شیطان تکبر میں ڈالتا ہے. تو راستہ ایک ہی ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. میرے رب نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پچھلی کتابوں سے آپ کا ذکر شروع کیا. یا شاعر قم فإني سأطلق لسانك بوحي فقام شعيا فقال يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي إن الله تعالى يريد أن يقضي شأن ويدبر أمرا هو منفذه ويريد أن يبعث أميا من الأميين لا يقول الخنا لو يمشي للصراط لم يدفع من تحت قدميه من سكينته لو يمشي للقصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من سكينته وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سير والهدي إمامه والعفو والمعروف خلقه العفو والمعروف خلقه الإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی عبارت پرانی کتابوں سے پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے سے اعلان شروع کر دیا، آ رہا ہے، آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ دو چار باتوں سے بتاتا ہوں. کہ شایا بنو اسرائیل کے نبی اٹھو تو کھڑے ہوئے، ان پر وحی، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. ایک نبی بھیج رہا ہوں، دو باتیں بتاتا ہوں. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا، جو صحراؤں میں سبزے اگا دے گا. تشبیہات ہیں یہ ساری. وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا، لا یقول الخنا، زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے. وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا، کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا. میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے، ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے. اور اگلی صفت، وہ نبی مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا. اور تواضع کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی تواضع سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. خشک لکڑی تو کڑ 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 کرتی ہے،
خشک پتے کھڑ 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 کرتے ہیں. میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خشک پتوں خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. تواضع اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کی پہچان ہوگی، حق اس کا بول ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی، اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، تھوڑے زیادہ ہوں گے، غریب مالدار ہوں گے، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی، ایک ہستی آ رہی. تھوڑا سا قرآن میں آ جائیں، قرآن میں آ جائیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ توبہ کی آخری ہے. ایک اس آیت کا بڑا خوبصورت قصہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا چونکہ بہت سارا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو انہوں نے زید بن ثابت کو امیر بنایا اور 2-3 اور قریشی نوجوان ساتھ کیے قرآن جمع کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا ایک قانون بنایا کہ صرف وہ آیت میں لکھوں گا کتاب میں جو کم از کم 2 کے پاس لکھی ہوئی ہو. اگر کسی کے پاس صرف ایک آدمی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو میں وہ نہیں قبول کروں گا، کم از کم 2 کی گواہی. تو 2 3 4 10 ملتے رہے، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے. ایک آیت پہ بات آ کے اڑ گئی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی، صرف ایک آدمی کے پاس. ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت. اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ میرے نبی کی شان میں عظیم الشان آیت. ویسے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریف اور حمد میں اور نعت میں ہے. ہمارے نعت خان بھی نعت خانیاں کرتے ہیں تو ان کا اپنے ایک لیول ہے. یہ تو میرا رب اپنے حبیب کی نعت خانی کر رہا ہے اور ان کی منقبت اور عظمت کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دل دماغ اس نبی کے سامنے جھکے. تو میں اس آیت کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک آیت ہے جو میرے نبی کی شان میں بہت زبردست ہے. بات اٹک گئی. ایک آدمی خزیمہ. تو زید کہنے کہ میں نہیں لکھوں گا یہ آیت. سورہ توبہ چاہے ادھوری رہ جائے میں نہیں لکھوں گا. کہنے کہ کیوں؟ ایک تجھے پتہ نہیں میں 1 2 ہوں.
तुम्हें पता नहीं मैं 1-2 हूं? कहा कैसे? कहा सफर से वापसी हो रही थी तो आपने एक बद्दू के साथ घोड़े का खरीदो फरोख्त किया, घोड़ा उससे खरीदा, कीमत तय की, किसी हदीस में मिला नहीं कि कितनी कीमत तय की, और साथ ये तय किया कि मदीने में चल के पैसे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। आप आगे हो गए, पीछे सहाबा आ रहे थे, उनको पता नहीं हमारे नबी सौदा कर चुके हैं, उन्होंने बद्दू से सौदे की बात कर दी और पैसे बढ़ा दिए, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने पीछे से नारा, या रसूल अल्लाह पैसे दो, घोड़ा दो, वरना मैं आगे बेचता हूँ, हमें तेरा भला हो जाए। अभी तो तुमसे बात हुई है कि मदीने चल के पैसे दूंगा, और अभी तुम ये कह रहे हो कि मैंने कोई नहीं कहा, मुझे यहाँ नकद पैसे दें, अपना घोड़ा ले लें, वरना मैं आगे बेचता हूँ। तो वो अल्लाह के नबी हैरान परेशान रहे, भाई तू मुझे झुठला रहा है। सारे सहाबा लान तान करने लगे, तो वो कहने लगा तो या रसूल अल्लाह फिर कोई गवाह दे दे, कोई गवाह दे दे। तो हमने कहा गवाह तो था कोई नहीं, तू और मैं था। तो खुज़ैमा बिन साबित बोले, या रसूल अल्लाह मैं गवाह हूँ, आपने सौदा किया है और इसी शर्त पे किया है, पैसे मदीने दूंगा। आपने कहा तू तो था ही नहीं, तू कैसे गवाही दे रहा है? कहा या रसूल अल्लाह आप आसमान की खबरें बताते हैं और हम कहते हैं आप सच बोल रहे हैं, ये घोड़े की खबर पर हम कहेंगे आप सच नहीं बोल रहे, या आप सच कह रहे हैं? आपने कहा आज के बाद खुज़ैमा जहां गवाही देगा ये 1-2 के बराबर होगी। तो कहने लगे ठीक, अब क्या कहते हो? अब लेता हूं, अब लेता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस लिहाज से आपकी शख्सियत बहस है कि जरा ऐसा देखो तो कोई है कायनात में ऐसा, कोई ऐसा हुस्न, कोई ऐसा जमाल, कोई ऐसा जलाल। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तअिबहु सुजला वलम तुजरि बिही सुअला या लम तअिबहु सजला वलम तुजरि बिही सअला वसीमुन क़सीम फी ऐनैहि दअत फी अशफारिहि वतफ फी सौतिहि सहल फी लिहियतिहि कसाफा फी उनुक़िहि सता अज़ज्ज अक़रन अकहल अहवर। सुब्हानल्लाह। इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार। ये आपकी जात को बहस के, एक औरत ने आपका हुलिया बताया और अल्लाह कह रहे हैं ऐसा मुझे देखो, ऐसा कोई और है, मिन अनफुसिकुम, तुम में से है, ऐसा कोई और है, ऐसा कोई और है, 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजरे, कोई दिखाओ। तो आप अपनी जात में कैसे कामिल मुकम्मल अकमल थे। एक बद्दू औरत आपका हुलिया बयान करते हुए कह रही कि मैंने एक शख्स को देखा, मुझे यूं लगा जैसे चौधरी का चांदी कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो, चमकता चेहरा, हुस्न उसका गुलाम, वसीमुन क़सीम। वसीम के कहते हैं जिसको जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए, जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए, उसे कहते हैं वसीम। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसको जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए। सिर्फ एक हस्ती है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए वसामा, वसीम, जिसे जितना देखो ना आंख भरे न शौक मिटे, बल्कि बढ़ता जाए, शौक बढ़ता जाए। हमारी जमात गई 93 में कनाडा, मैंने कहा यार नियाग्रा देखना, वो मैं ले गए। फिर 98 में हमारी जमात गई तो मैंने नहीं कहा नियाग्रा देखना है, साथियों ने कहा नियाग्रा चले, मैंने कहा चलो चले। सन 2000 में फिर हमारी जमात गई तो मकामी कहने के मौलाना नियाग्रा चले, मैं कहा दफा करो, पानी वेख लिया और कितनी बारी देखना है। तो ये इंसानी नेचर है कि वो हुस्न कितना ही अजीम हो, पुरकशिश हो, देख देख के आंख बंद हो जाती है। वसीम उसे कहते हैं जिसको जितना देखो शौक बढ़ता जाए। ये है मेरे नबी की हस्ती, वसीमुन क़सीम। क़सीम भी खूबसूरत को कहते हैं, लेकिन उस खूबसूरत को कहते हैं कि जिसका हर उज़्व अपनी जगह पर हुस्न का बेमिसाल नमूना हो, जो सर से लेकर पांव तक, सर के बाल से लेकर अंगूठे के नौखन तक हर उज़्व हुस्न उसका गुलाम हो, उसे कहते हैं क़सीम। तो बुढ़िया कह रही वसीमुन क़सीम, क्या हुस्न था कि दिल नहीं भरता था, क्या हुस्न था कि हर उज़्व हसीन था। बोलते थे एक नूर निकलता था, चुप होते थे एक वक़ार छा जाता था। अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत अपने नबी को कामिल मुकम्मल अकमल बनाया, सब तलक़स ऐसे सीधा कद, कोई खम नहीं, कोई पेट नहीं निकला हुआ,
کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ بےروب ہو جائیں، ایسا موٹے نہیں ہے کہ بدصورت ہو جائیں. آنکھ دیکھتی ہے دل اور کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل اور من انفسکم. میں گیا موریتانیہ، غریب سا ملک ہے، وہاں تبلیغ کے سلسلے میں ہماری جماعت گئی. ویسے تو جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، سارا ہی سارا. وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. انفس قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو حمالۃ الحطب ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی. اس طرح کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم. تو اس میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف صیغوں کا تھوڑا بہت فرق ہے. تو یہ وہاں میں نے سنا لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس، انفس، انفس ذات. بتاؤ ایسا ہے کسی آنکھ نے دیکھا؟ ایسے اخلاق، ایسا جمال، ایسا حسن. تو فیل بن عامر دوسی آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا، ایک جادوگر ہے جو سنتا اسی کو ہو جاتا ہے. تو انہوں نے نا روئی لے کر کانوں میں ڈال لی کہ میں سننا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے تے جادو نہ چل جائے. تو طواف کر رہے تھے، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے. تو دل کھچا ان کو دیکھ کر، وہ تو دیکھتے دل کھچتا. تو فیل کہنے لگے یہ کون ہے؟ ان کا ہوا ان جادوگر ہے. تو فیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ غلط کہہ رہے، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. میں جا کے سنتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہو میں لے لوں. تو روئی نکال کے آ کے بیٹھ گئے. آپ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو میرے نبی نے کہا میں یہ کہتا ہوں ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تو فیل تڑپ اٹھے. پھر وہی بات آ گئی فاصلہ بما تؤمر. میں ترجمہ کر دوں گا، یہ تو خطبہ ہے، اس کا ترجمہ آپ سب کو پتا ہوگا. لیکن وہ کیا سمجھ رہا تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے، لیول ایک تھا. تو ایسے تڑپ کے کہنے لگا احد فقط بلغنا قاموس البحر. اللہ کے واسطے ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنا، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے. یہ اس کی فہم تھی، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے. تو آپ نے دہرایا دوبارہ ان الحمد للہ احمده اؤمن به واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں. تو انفسکم دیکھتے ہی دل کھچے. انفسکم، انفس نسب، حسب، خاندان، قبیلہ. تو مجھے وہاں یہ مطلب پھر اس سے نکلا اور سمجھ میں آیا کہ انفس نفیس سے ہے، نفاست سے ہے. انفس نفس ذات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح یوں فرما رہا ہے ایسی ذات کوئی نہیں، ایسا خاندان بھی کوئی نہیں، ایسا عالی خاندان بھی کوئی نہیں، ایسی شرافت نجابت کسی خاندان کسی قبیلے میں نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. اللہ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا. ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھانٹ کر فاختار مدر، مزر کو الگ کر دیا. ثم تخیر مدر، پھر مزر کی چھانٹی کر کے فاختار قریش، قریش کو الگ کر دیا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو الگ کر دیا. ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ورثا، پھر اللہ نے ہاشم کی نسل میں میرا انتخاب کیا، میں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہوں. جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا. ہاشم مدینے کے بازار سے گزر رہے، سامنے ایک یہودی عورت آ رہی تھی. اس نے یوں دیکھا تو ہاشم کو کھڑا کر لیا، کہنے لگی ایک رات گزار لو میرے ساتھ، ایک رات میرے ساتھ گزار لو. کہنے گے
تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، یہ تصور ہی چھوڑ دے۔ چلی وہاں انہوں نے شادی کی سلمہ سے، عبد المطلب کی والدہ، وہاں 1 مہینہ ٹھہرے۔ چند دن بعد بازار سے گزرے تو عورت آ رہی تھی، اس کو کھڑا کر لیا، کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ شادی تو وہ وہاں زیادہ کرتے تھے، شادی کر لے۔ تو اس نے پھر یوں دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں با عزت با حیا عورت ہوں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں اس کی ماں بن جاؤں، پر وہ تو سلمہ لے گئی۔ اور پھر یہ واقعہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے تھے اور سامنے سے ایک عورت آسمانی کتابوں کو جاننے والی آ رہی تھی۔